جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو کچھ شارٹ کویسچنز کروائے تھے۔ اب آج کے لیکچر میں اگلا ایک بڑا اہم لانگ کویسچن ہے، اور وہ بیٹے کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ کرپس مشن۔ بولیے کیا؟ اچھا، یہ جو کرپس مشن ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کس لیے آیا تھا، اس کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور جب یہ آیا تو پھر قائد اعظم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کانگریس نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اور بڑا آسان، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاک سٹڈی کبھی بھی رٹے کے ساتھ یاد نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ سمجھ کے یاد ہوتی ہے، لیکن جو جتنی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھ لے۔ میرے بیٹو، سب سے پہلے تو آپ نے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے پس منظر۔ شاباش، پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ یہ کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ ادھر میری طرف دیکھو بیٹے۔ 1940 میں مسلمانوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ الگ وطن کی، الگ ریاست کی۔ جب آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بر صغیر میں قومیں کتنی رہتی تھی بڑی؟ دو، ایک ہندو اور مسلمان، اور ان کے اوپر حکومت کون کرتے تھے؟ انگریز۔ اچھا، ڈیمانڈ کنہوں نے کی؟ مسلمانوں نے۔ جب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے تو ان انگریزوں نے مسلمانوں کو اس ڈیمانڈ سے روکنے کے لیے، کیا اس ڈیمانڈ سے روکنے کے لیے، یہ جو انگریز ہیں ان کا تعلق کہاں سے تھا بیٹے؟ برطانیہ سے۔ یہ انگلینڈ کے تھے، یعنی انگلینڈ کے لوگ یہاں پر حکومت کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان انگریزوں نے انگلینڈ سے، برطانیہ سے ایک ٹیم بھیجی، جس ٹیم کا ہیڈ تھا سر اسٹیفرڈ کرپس۔ اونچا بولو، کیا نام ہے؟ اسٹیفرڈ کرپس، جو کھاتا تھا چپس۔ کیا؟ جو کھاتا تھا چپس۔ اچھا، وہ سر اسٹیفرڈ کرپس، ادھر میری طرف دیکھو، ابھی بات کو سمجھو۔ سر اسٹیفرڈ کرپس جو تھا، اس کی سربراہی میں ایک گروپ بندوں کا، 4-5 لوگوں کا، وہ بیٹے کہاں آیا؟ پاکستان تھا اس وقت، بر صغیر میں آیا۔ بر صغیر میں آیا، اور آ کر نا انہوں نے ان کے سامنے اور ان کے سامنے، پیچھے بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس ڈیمانڈ سے روکا جائے، ہٹایا جائے۔ آیا اور آ کر نا ان کے سامنے اپنی طرف سے 4 باتیں کی کہ یار تسی نا اب پاکستان والا روڑا چھڑ دیو تے اے ساڈی گل من لو۔ 4 باتیں کی آ کر، کس نے؟ ہاں، سر اسٹیفرڈ کرپس۔ بولو اونچا، کس نے آ کے کہیں؟ بتاؤ کہاں سے آیا تھا وہ؟ برطانیہ سے آیا تھا۔ اس نے آ کے ان دونوں کو کہا، بیسیکلی ان کو کہنا تھا، لیکن انہوں نے بھی نال رلا لے اور کر کے نا، تو بیٹے آ کے 4 باتیں کی کہ یہ ہماری 4 باتیں مان لیں۔ اب وہ ہم نے اس ٹاپک میں یہ پڑھنا ہے کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں، اور پھر ان 4 باتوں کو کیا انہوں نے اور انہوں نے مانا؟ تو جواب سمپل از دیٹ کہ ان دونوں نے ہی مانا نہیں ہے۔ میرا پتر وہ کیوں نہیں مانا وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بیک گراؤنڈ انڈر لائن کریں۔ یہ بورڈ میں کئی مرتبہ شارٹ آ چکا ہے کہ کرپس مشن کب اور کس کی سربراہی میں آیا تھا، تو بتاؤ ذرا کب آیا تھا؟ 1942۔ اونچا، اور آیا کس کی سربراہی میں؟ سر اسٹیفرڈ کرپس، ٹھیک ہے، جو کھاتا تھا چپس۔ اچھا، اس کی سربراہی میں آیا۔ اب آ کے اس نے باتیں کتنی کی؟ 4۔ میرا پتر وہ آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں 4، دیکھو ہیڈنگ دی ہوئی ہے جی، کرپس مشن کی تجاویز، پرپوزلز آف کرپس مشن۔ میرا پتر پہلی تجویز انہوں نے کیا دی؟ بڑی آسان لکھو۔ پہلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے جی، بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت
जी, सब कॉन्टिनेंट विल अंडर द क्राउन, सब कॉन्टिनेंट विल अंडर द क्राउन। अच्छा, अब मेरा पुत्र ये पहला पॉइंट, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझते जाएं, बल्कि ऐसे करता हूँ और आसान करता हूँ, पहले रीड करवाता हूँ फिर समझाता हूँ। पढ़ो ज़रा क्या लिखा हुआ है। कहते हैं, ऊंचा बोलिए, जंग के बाद बर्रे सगीर ताजे बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करे। इधर देखो, अब बात को समझो मेरे बेटो। आप ये बात शायद पहले नहीं जानते, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक डेट लिखी हुई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से 1945 तक। ये भी बोर्ड का MCQs है, इसको अंडरलाइन कर। अच्छा बेटे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 13 से 19 तक, 14 से 19 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 39 से 45। अच्छा, जंग तो खत्म हुई जाके 45 में, ये मिशन कब आया है? इसका मतलब है अभी जंग जारी है। अच्छा, जंग हो रही है, जंग के दौरान ये बंदा बरसगीर में आया है और आकर उसने पहली बात ये कही है कि यार जंग जब भी ख़त्म होगी ना, बरसगीर पर हुकूमत फिर भी किसकी रहेगी? समझ आई अब बात की? बरसगीर पर हुकूमत किसकी रहेगी? बरतानिया की रहेगी। अच्छा, हुकूमत तो बरतानिया की रहेगी, लेकिन एक बात है कि हम ना अंदरूनी बैरूनी मामलात में बस ऊपर हुकूमत हमारी रहेगी, लेकिन हम अंदर के किसी मामले में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। वो अंदरूनी मामलात को यहाँ के लोग ही देखेंगे। यानी यहाँ के लोगों से मुराद कौन कौन लोग यहाँ के मामलात को चलाएंगे? मुसलमान और हिंदू यही मिलकर चलाएंगे, ऊपर सिर्फ हम रहेंगे। अच्छा, आपके ज़हनों में सवाल आ सकता है कि उसने ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया जंग हार रहा था, तो जंग हार रहा था, इन्हें ये लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी हैं, तो अब बेइज्जती हो गई और उसके बाद यहाँ के लोग भी अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो यहाँ से हमारी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए सिर्फ ये कहा कि हुकूमत हमारी रहे, बाकी मामलात सारे हम आपके सुपुर्द कर देंगे, आप ही इसको चलाएँगे, लेकिन ज़रा ना प्लीज़ उत्ते ज़रा हुकूमत साड़ी रहने देना, वरना साड़ी डबल बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझे? डबल बेइज्जती कैसे होगी? जंग भी हार जाएंगे और यहाँ से हमारी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने, अब बताओ मुझे समझ आई बात आपको? क्या उन्होंने पहली तजवीज़ क्या दी बेटा कि जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी बरतानिया में हुकूमत हमारी रहेगी, हम अंदरूनी बरूनी मामलात में किसी को तंग नहीं करेंगे। कोई समझ आई बात? पल्ले पई गल मेरा पुत्र हैं? आगे दूसरा पॉइंट, इससे भी आसान, लिखो मेरा पुत्र। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जी, डिफेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, डिफेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी, बर्रे सगीर का दिफा। अभी जंग हो रही है, 42 में जंग हो रही है ना, तो कह रहे हैं ड्यूरिंग वॉर बर्रे सगीर का दिफा भी हम करेंगे, बरतानिया करेगा। तो बरतानिया से मुराद हम करेंगे जी, कोई प्रॉब्लम? रीड भी कर दे, क्या लिखा हुआ है बोलिए सर। जंग के दौरान हिंदुस्तान का दिफा बरतानवी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल रहेगा। क्लियर हो गई? तीसरा पॉइंट, बल्कि तीसरा पॉइंट आपको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले चौथे पॉइंट पर हेडिंग लिखो, वो आसान। मैं पहले चौथे पॉइंट पर हेडिंग लिख लो और यहाँ करके हम लिख लेते हैं, वह बेटा अक़लियतों के हुकूक जी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के हुकूक। बेटे बड़ा सादा पॉइंट उन्होंने लिखा जी, बरसगीर के अंदर जितनी भी अक़लियतें रहती हैं हम उनके हकूक़ का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अब बरसगीर में अक़लियतें कौन रहती थीं? मुसलमान अक़लियत में थे, माइनॉरिटी में थे, और हिंदू
یعنی سمپل از دیٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جنگ کے بعد جب حکومت ہماری رہے گی نا تو ہم مسلمانوں کا بہت خیال رکھیں گے، لہٰذا یہ پاکستان بنانے کی بات نہ کریں۔ پلے بھائی گل کے نہیں بھائی؟ بتاؤ یہ 3 پوائنٹ سمجھ آ گئے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اوکے، ہم اندرونی بیرونی معاملات میں مداخلت ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جنگ کے دوران اس کا دفاع ہمارے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ اقلیتوں کے حقوق کا ہم پورا خیال۔ اب آ جاؤ تیسرے پوائنٹ پر، اور یہ مین پوائنٹ ہے اس کا بیٹے، ہیڈنگ لکھیں آئین بنانا، فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن، فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن۔ جی پہلے نمبر پر تو یہ سمجھو، میں نے بلکہ آپ کو کچھ دیر پہلے بھی بتایا تھا، آئین کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں ہیں وہ کتاب جس میں پورے ملک کو رول لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسے ہم آئین کہتے ہیں۔ میرے پترو دھیان سے ذرا میری بات کو سمجھیں اور یاد کریں۔ میں یہاں لکھتا ہوں، یہاں جو لکھوں گا اس کو ذہن میں رکھ کے پھر ہم نے بک سے پڑھنا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہلے نا ایک کمیٹی بنائیں گے۔ کمیٹی مین وہ کمیٹی نہیں جو مائیاں ڈالتی محلے میں، کمیٹی کا مطلب ہے ایک ٹیم بنائیں گے 4 5 10 لوگوں کی۔ اچھا وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ پورے سب کانٹیننٹ کے لیے کیا بنائے گی؟ آئین بنائے گی۔ جب آئین بن جائے گا تو اسے ہر صوبے میں، بر صغیر کے جتنے صوبے ہیں، ہر صوبے کے لوگوں کے پاس اس آئین کو بھیجا جائے گا۔ جو صوبے کہیں گے کہ یہ آئین اوکے ہے، یہ آئین اوکے، ان صوبوں پر وہ آئین لاگو ہو جائے گا، اور جو کہیں گے کہ یہ آئین ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اپنا آئین بھی نیا بنا سکتے ہیں، وہ اپنی ریاست بھی الگ بنا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، بتاؤ کیا کہا؟ بولو ادھر سے۔ ایک کمیٹی بنے گی، وہ کیا بنائے گی؟ آئین بنائے گی۔ پھر اس آئین کو صوبوں میں بھیجا جائے گا، جو صوبے کہیں گے کہ یہ آئین اوکے ہے ان کو لاگو کر دیا جائے گا، اور جو کہیں گے کہ یہ نہیں ہے وہ آئین بھی اپنا الگ بنا سکتے ہیں، ریاست بھی الگ بنا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اس کو ریڈ کرتے ہیں ہم، ذرا دیکھیے گا کہ میں نے وہی بات کہی ہے یا کچھ اور کہی ہے۔ اونچا بولے، کیا لکھا ہوا جی؟ آئین سازی۔ آئین سازی کا مطلب ہے آئین بنانا۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ مرکزی اسمبلی کا مطلب ہے ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ آگے چلیں، جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ یعنی وہ کمیٹی بنائے گا کون؟ جو صوبوں کی حکومت ہوتی ہے، جیسے پنجاب سے سرحدین کی حکومتیں ہیں، صوبوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کمیٹی کو بنائیں گے۔ اچھا آگے، آئین مکمل ہو گیا، آگے چلیں۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ توثیق مین چیکنگ، اپروول، اوکے کروانا، بھیجا جائے گا۔ پھر آگے کیا؟ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ بتائیں وہی بات ہے، کوئی اور بات تو نہیں ہے میرے پترو؟ اب دیکھو، جب یہ 4 باتیں مکمل ہو گئیں، آخری پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تجاویز پر رد عمل۔ تجاویز پر رد عمل، تجاویز پر رد عمل، جی ری ایکشن آن پروپوزلز۔ جی بیٹے سمپل از دیٹ کہ کانگریس نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور قائد اعظم نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیں کہ کانگریس نے اس کو کیوں رد کیا ہوگا؟ چلو یہ ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ تیسرے پوائنٹ پر غور کریں۔ ادھر سامنے کر لیں، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شاہ بھائی ذرا سوچیں، تیسرے پوائنٹ کی وجہ سے کانگریس نے اس کو رد کر دیا۔ تیسرے پوائنٹ کی وجہ سے، تیسرے پوائنٹ میں تو حقوق کی بات ہی نہیں ہے۔ آئین بنانے والا پوائنٹ زندہ باد، شاباش شاباش حبیب اللہ، کتنے بیٹھے ہیں؟ 10، ہاں آزاد۔ اچھا کانگریس نے اس کو رد کر دیا اس پوائنٹ کی وجہ سے، کیونکہ بیٹا اس میں کیا لکھا ہوا تھا
کہ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کرتے وہ اپنی الگ حیثیت، اپنا الگ ریاست، اپنا الگ آئین بنا سکتے ہیں. تو الگ ریاست اور الگ آئین بنانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان بنا سکتے ہیں. تو ہندو کبھی چاہتے تھے کہ پاکستان بنے؟ نہیں. تو لہذا انہوں نے اس پوائنٹ کی وجہ سے کانگریس نے رد کر دیا. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اسی پوائنٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نے بھی اس کو رد کر دیا، ان چاروں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اور قائد اعظم نے اب وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اسی پوائنٹ کی وجہ سے قائد اعظم نے بھی ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی 1940 میں پاکستان بناؤ، تو انہوں نے آ کے یہ غیر واضح بات کیوں کی ہے کہ جو آئین نہیں مانتے وہ آئین نیا بنا لیں، وہ نئی ریاست بنا لیں، وہ یہ کر لیں. ان کو چاہیے تھا کیونکہ یہ ڈائریکٹ آ کے بات کرتے اور کہتے بھائی ہم جا رہے ہیں واپس، ہم واپس جا رہے ہیں، تم پاکستان بناؤ. اور یہ ہندو میرے، لہذا چونکہ واضح طور پر بات نہیں کی گئی پاکستان بننے کی، اس لیے میں بات نہیں مانتا. تو قائد اعظم نے بھی رد کر دیا. بتاؤ سمجھ آیا قائد اعظم نے کیوں رد کیا؟ بولو کیوں رد کیا؟ کیونکہ اس میں پاکستان بننے کی واضح طور پر بات موجود، غیر واضح بات تھی، اس لیے ماننے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واضح طور پر موجود ہے. ہندوؤں نے یہ کہا کہ اس میں تو پاکستان بننے کا اشارہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی میں اور آسان کر دوں تو قائد اعظم نے کہا اس میں واضح بات نہیں ہے. کس کی؟ پاکستان بننے کی واضح بات، تو اس وجہ سے رد کر دیا. تو جو ہندو تھے، کانگریس تھے، انہوں نے کہا کہ غیر واضح بھی کیوں ہے، غیر واضح بات بھی پاکستان کی نہیں ہونی، کیونکہ جیسے وہ پاکستان کا نام سنتے تھے ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، وہ وینٹیلیٹر سے چلے جاتے اسی کے پاکستان بننے لگے. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹے ہے ہمارا یہ نکو سا ٹاپک کرپس مشن. تو یہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن یہ بار صورت بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر وقت لگا. کل ہم انشاءاللہ اس سے اگلے 2 ٹاپک ڈسکس کریں.